بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت جب میری روح نور ایمان سے منور اور میری عقل معنی اسلام سے آشنا ہوئی تھی، میں ایک کم سن نوجوان تھا جب پہلی بار میری آنکھیں دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرفیاب ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میری رگوں پے میں سرایت کر گئی، میرے پورے وجود پر حاوی ہو گئی اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس طرح دل و جان سے فریفتہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے مجھے ہر چیز سے بیگانہ کر دیا۔ چنانچہ میں نے اپنے دل میں کہا، ربیعہ تمہارا بھلا ہو، تم خود کو ہر کام سے فارغ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کیوں نہیں کر دیتے؟ ایسا کرو کہ اپنے آپ کو ان کی خدمت کے لیے پیش کر دو، اگر انہوں نے تمہاری خدمات کو قبول فرما لیا تو تم کو ان کے قرب و محبت کی سعادت سے بہرور ہونے کا موقع نصیب ہو جائے گا اور تم دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر کسی تاخیر کے بغیر میں نے اس امید کے ساتھ خود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیں گے، اور واقعی آپ نے مجھے مایوس نہیں کیا بلکہ اپنی خدمت کا موقع دینے پر رضامند ہو گئے، اور اس روز سے میں سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگا۔ میں ہر جگہ اور ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنی نگاہوں سے میری طرف کوئی اشارہ فرماتے، میں فوراً تعمیل ارشاد کے لیے حاضر ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی چیز کی ضرورت محسوس کی، مجھے اس کی تکمیل میں کبھی کوتاہ یا سست نہیں پایا۔ میں دن بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا رہتا۔ جب دن ختم ہو جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہو کر اندرون خانہ تشریف لے جاتے تو میں بھی واپسی کا ارادہ کرتا، لیکن پھر میں اپنے دل میں سوچتا، ربیعہ کہاں جا رہے ہو؟ ممکن ہے رات میں کسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت پیش آ جائے۔ یہ سوچ کر میں وہیں آپ کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور آپ کے گھر کی چوکھٹ چھوڑ کر کہیں جانا گوارا نہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتیں کھڑے کھڑے نماز پڑھنے میں گزار دیتے تھے۔ بسا اوقات میں سنتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، آپ اسے مسلسل اتنی دیر تک دہراتے رہتے کہ میں اکتا جاتا، میرے اوپر نیند کا غلبہ ہو جاتا اور میں سو جاتا۔ بارہا ایسا بھی ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمع اللہ لمن حمدہ کی تکرار سورہ فاتحہ سے بھی زیادہ دیر تک کرتے رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ کسی قسم کا احسان کر دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر طریقے سے اس کے احسان کا بدلہ چکا دیتے تھے۔ اپنی اسی عادت کے مطابق آپ میری خدمات کا صلہ دینا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایک روز مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ربیعہ ابن کعب، اے اللہ کے رسول، میں بصر و چشم حاضر خدمت ہوں۔ میں نے عرض کیا، مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہاری مانگ پوری کروں گا۔ رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا۔ میں نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہا، اللہ کے رسول، مجھے مہلت دیجیے تاکہ میں سوچ لوں کہ مجھے آپ سے کیا مانگنا ہے، پھر میں آپ کو بتا دوں گا۔ کوئی حرج نہیں، سوچ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں اس وقت ایک مفلس نوجوان تھا، نہ میرے پاس بیوی تھی، نہ مال تھا، نہ مکان۔ دوسرے غریب مسلمانوں کی طرح مسجد نبوی کے چبوترا ہی میرا مسکن و ماوا تھا۔ لوگ ہمیں مہمانان اسلام کہہ کر پکارتے تھے۔ جب کوئی مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدقے کی کوئی چیز لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب ہم لوگوں کے پاس بھیج دیتے۔ جب کوئی شخص آپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کچھ اپنے پاس رکھ کر باقی ہم کو مرحمت فرما دیا کرتے تھے۔ اپنی اسی تنگ دستی اور پریشان حالی کی وجہ سے میرے دل نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیاوی ساز و سامان مانگ لوں تاکہ فقر و محتاجی سے نجات مل جائے اور دوسرے لوگوں کی طرح میں بھی مال اور بیوی بچوں والا ہو جاؤں۔
لیکن میرے دل نے کہا ربیعہ ابن کعب تمہارا برا ہو، یہ دنیا تو زوال پذیر ہے، ایک دن فنا ہو جائے گی، اس میں جس رزق کی کفالت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے وہ لازماً تم کو ملے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نزدیک ایسے بلند مرتبے پر فائز ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی مانگ نامنظور نہیں کی جا سکتی، اس لیے تم ان سے یہ درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے اخروی فائدے کی دعا فرمائے۔ میں نے اس فیصلے پر اپنے دل میں نہایت اطمینان و استراحت کی کیفیت محسوس کی۔ پھر جب میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دریافت فرمایا، ربیعہ کیا کہتے ہو؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کی رفاقت کا آرزو مند ہوں۔ میں حرف آرزو زبان پر لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے۔ تم کو یہ بات کس نے سجھائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ تحسین آمیز تھا۔ نہیں، خدا کی قسم یہ بات مجھے کسی اور نے نہیں بتائی ہے، بلکہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھ سے کچھ مانگو، میں تمہاری مانگ پوری کروں گا، تو پہلے تو میرے جی میں آیا کہ میں آپ سے دنیاوی مال و متاع مانگ لوں، پھر من جانب اللہ مجھے دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے کی نیک توفیق حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ میرے لیے جنت میں اپنی رفاقت کی دعا فرمائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خاموشی کے بعد فرمایا، ربیعہ کیا تم اس کے علاوہ کچھ اور نہیں چاہتے؟ نہیں اے اللہ کے رسول، جو چیز میں نے آپ سے مانگی ہے دوسری کسی چیز کو میں اس کے برابر نہیں سمجھتا۔ میں نے عرض کیا، تب کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ آپ نے میری درخواست منظور کرتے ہوئے فرمایا۔ اس کے بعد میں پوری جانفشانی کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا، تاکہ جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت سے بہرہور ہوں اسی طرح آخرت میں بھی آپ کی رفاقت سے محظوظ ہو سکوں۔ اس بات کو بھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو بلا کر پوچھا، ربیعہ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ اے اللہ کے رسول، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی چیز مجھے آپ کی خدمت سے غافل کر دے۔ پھر میرے پاس بیوی کا مہر ادا کرنے اور اس کی ضروریات زندگی کی فراہمی کے لیے مال بھی تو نہیں ہے۔ میں نے اپنی مجبوریاں آپ کے سامنے رکھ دیں، لیکن آپ نے دوبارہ میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، ربیعہ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا، لیکن جب میں نے تنہائی میں اس پر غور کیا تو مجھے اپنے اس جواب پر سخت ندامت و پشیمانی ہوئی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، ربیعہ تمہارا بھلا ہو، خدا کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دینی و دنیاوی مصالح کو تم سے زیادہ بہتر طریقے پر سمجھتے ہیں، اور تمہارے پاس جو کچھ ہے اس کو تم سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بخدا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کبھی شادی کے پیشکش کی تو میں اس کو ضرور قبول کر لوں گا۔ اور اس کے کچھ ہی دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پھر کہا، ربیعہ کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، لیکن میرے ساتھ کون شادی کرے گا جب کہ میں ایک تہی دست اور مفلس آدمی ہوں؟ میرے اس جواب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی فلاں لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ میں نے شرماتے ہوئے ان کے پاس جا کر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس حکم کے ساتھ آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ اپنی فلاں لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ فلاں لڑکی کے ساتھ؟ انہوں نے پوچھا۔ میرے مثبت جواب کے بعد انہوں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیغام کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بخدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد اپنے مقصد سے محروم واپس نہیں جائے گا۔ اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا۔ اس کے بعد میں نے خدمت اقدس میں حاضر ہو کر بتایا کہ اللہ کے رسول، میں بہترین لوگوں کے پاس سے آیا ہوں۔ انہوں نے میری بات کی تصدیق کی، مجھے خوش آمدید کہا اور اپنی لڑکی کا عقد میرے ساتھ کر دیا۔ اب میں ان کو مہر کی رقم کہاں سے ادا کروں؟ آپ نے بریدہ ابن خصیف کو، جو میرے قبیلہ بنی اسلم کے ایک رئیس تھے، بلا کر فرمایا کہ ربیعہ کے لیے ایک نوات کے بقدر سونے کا انتظام کر دو، اور حسب حکم انہوں نے سونے کی مطلوبہ مقدار میرے لیے فراہم کر دی۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میرے حوالے کرتے ہوئے فرمایا اس کو لے کر ان کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ یہ تمہاری بیٹی کا مہر ہے۔ چنانچہ میں نے اسے لے جا کر ان کے حوالے کر دیا، جس کو انہوں نے قبول کر لیا اور اپنی رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کثیر طیب، کافی ہے اور عمدہ ہے۔ میں نے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے ان سے زیادہ شریف لوگ نہیں دیکھے۔ میں نے جو کچھ ان کو دیا قلیل ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ انہوں نے برضا اور رغبت اس کو قبول کر لیا، بلکہ اظہار پسندیدگی کے طور پر یہ بھی کہا کہ کثیر طیب، اے اللہ کے رسول اب مجھے ولیمے کے لیے رقم کہاں سے ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بریدہ ابن خصیب کو بلا کر کہا کہ ربیعہ کے لیے ایک مینڈھے کی قیمت اکٹھا کرو۔ چنانچہ انہوں نے رقم فراہم کر کے میرے لیے ایک موٹا تازہ میڈھا خرید دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عائشہ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ جو ان کے پاس ہیں وہ تم کو دے دیں۔ اور جب میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے ایک ٹوکرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے اٹھا لو۔ میں نے 7 صاع جو، اس میں 7 صاع جو ہیں، خدا کی قسم ہمارے پاس اس کے علاوہ کھانے کی دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ میں وہ میڈھا اور جو اپنی بیوی کے گھر والوں کے پاس لے گیا۔ انہوں نے کہا کہ جو سے تو ہم روٹیاں تیار کر دیں گے، البتہ میڈھا تم واپس لے جاؤ اور اپنے ساتھیوں سے کہو کہ اس کا گوشت تیار کر دیں۔ میں میڈھے کو لے آیا اور میرے قبیلے کے کچھ لوگوں نے مل کر اس کو ذبح کیا، اس کی کھال اتاری اور اسے پکا کر تیار کر دیا۔ اس طرح ہمارے پاس ولیمے کے لیے روٹی اور گوشت کا انتظام ہو گیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ولیمے پر بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری دعوت قبول فرما لی۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زمین سے متصل مجھے ایک زمین بھی عنایت فرما دی۔ یوں مجھے دنیا بھی حاصل ہو گئی اور اس کی طلب بھی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کھجور کے ایک درخت کے بارے میں اختلاف کر بیٹھا۔ میں نے کہا کہ یہ میری زمین میں ہے، ان کا کہنا تھا کہ یہ میری زمین میں ہے۔ آخر کار ہم دونوں کے درمیان بات بڑھ گئی۔ انہوں نے مجھے ایک ناگوار بات کہہ دی۔ نکلنے کو تو وہ بات اچانک ان کے منہ سے نکل گئی، مگر فوراً ہی ان کو احساس ہو گیا اور اس پر اپنی پشیمانی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ربیعہ، جواب میں تم مجھ کو وہی جملہ کہہ کر اپنا بدلہ چکا لو۔ لیکن میں نے کہا کہ بخدا میں آپ سے بدلہ لینے کی جرات نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم مجھ سے بدلہ نہیں لوگے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تمہاری شکایت کر دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بارگاہ رسالت کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیچھے پیچھے میں بھی چلا اور میرے قبیلے والے یہ کہتے ہوئے میرے ساتھ شامل ہو گئے کہ انہوں نے پہل بھی کی اور تم کو برا بھلا بھی کہا، پھر خود ہی تمہاری شکایت کرنے بھی جا رہے۔ میں نے ان لوگوں کی طرف مڑتے ہوئے کہا، ارے تم لوگوں کا برا ہو، کیا تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہیں؟ یہ صدیق ہیں، مسلمانوں کے بزرگ ترین ہستی۔ تم لوگ واپس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تم لوگوں کو دیکھ لیں اور ان کی خفگی کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو جائیں اور ان دونوں کی ناراضی اللہ تعالیٰ کے غضب کا سبب بن جائے اور ربیعہ ہلاک ہو جائے۔ تب جا کر وہ لوگ واپس ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں پہنچ کر من وعن وہ واقعہ بیان کر دیا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف سر اٹھا کر پوچھا، ربیعہ تمہارا اور صدیق کا کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ چاہتے ہیں کہ میں ان کو وہی بات کہہ دوں جو انہوں نے مجھے کہی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ ہاں تم نے ٹھیک کیا، تم ان کو ہرگز وہ بات نہ کہنا جو انہوں نے تم کو کہی تھی، بلکہ تم یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر کو معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے طرز عمل کو سراہا۔ میں نے کہا، ابو بکر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہوئے واپس چلے گئے، ربیعہ اللہ تعالیٰ تم کو میری طرف سے بہترین جزا دے، ربیعہ اللہ تعالیٰ تم کو میری طرف سے بہترین جزا دے۔ اور اس وقت ان کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔